معزز خواتین و حضرات، راٹھور آرٹ پروڈکشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم آپ کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ راٹھور پروڈکشن کی سیریز سناٹا میں مختلف کہانیوں کو سن رہے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی خوفناک کہانیوں کو ہم تک پہنچایا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں اور فیملیز میں ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے آج کی خوفناک سچی کہانی سنتے ہیں جسے آپ کے لیے بھیجی ہے صفدر علی نے کراچی سے۔ ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ جسے آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ پچھل پیری۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں سائڈ ایریا میں ایک ٹیکسٹائل ملز میں ڈیوٹی آفیسر کا کام کیا کرتا تھا۔ میری چھوٹی سی فیملی میں ایک بیٹی تھی، فائزہ۔ میری بیوی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ میری ڈیوٹی ایک ہفتہ صبح اور ایک ہفتہ شام میں ہوا کرتی تھی۔ میرے ماں باپ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر رہا کرتے تھے۔ یہ علاقہ گارڈن کا تھا۔ میرا آنا جانا موٹر سائیکل پر ہوا کرتا تھا۔ سخت سردیوں میں ایک دن تقریباً رات 2 بجے میری بیوی کا اچانک فون آیا کہ میری بیٹی فائزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے، وہ تڑپ رہی ہے، لہٰذا تم فوراً آ جاؤ۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم امی اور ابو کو بلوا لو، لیکن امی اور ابو کے پاس موبائل نہیں تھا اور وہ وہاں جانے سے ڈر رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے مینیجر کو یہ ساری خبر دی تو اس نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ میں جلدی اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہوا، مگر اتفاقاً 2-3 دن سے ہی میری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ خراب تھی۔ میں بڑی تیزی سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اتفاقاً سیمنٹ چورنگی کے قریب میری نگاہ ایک درخت پر پڑی۔ سخت سردیوں کی دن میں اس درخت کے پتے بہت تیز ہل رہے تھے۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ غور سے دیکھا تو 2 سے 3 بچے اچھل کر درخت کی ٹہنی پر لٹک جاتے ہیں اور کبھی نیچے کود جاتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اب غور سے دیکھا تو ایک عورت سڑک کے بالکل درمیان میں بیٹھی ہے۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس، لمبے لمبے بال جو کہ چہرے پر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل روک لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی اور شخص آ جائے تو میری مدد مجھے مل جائے۔ اس نے مجھے دوری سے دیکھ لیا اور کھڑی ہو کر آہستہ آہستہ میری طرف آنے لگی۔ لمبا قد۔ میں گھبرا کر کچھ سوچ بھی نہیں پایا کہ وہ قریب آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ شاید یہ کوئی روح ہے یا چڑیل۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر جاؤ۔ کیا تم کو کسی نے گھر سے نکال دیا ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ تم نے میرے بچوں کے کھیلنے میں خلل ڈالا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ سخت سردیوں کے باوجود میرا سارا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور وہ قریب سے قریب آتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہنسنے لگی اور زوردار دھکا دیا مجھے۔ میں ایک طرف جا کر گرا اور میری موٹر سائیکل ایک طرف۔ وہ جیسے اڑ کر میرے سینے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ
वो मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाने दो। जोर जोर से हंसने लगी। तुमने मेरे और मेरे बच्चों को तंग किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक उठकर एक तरफ जाकर हंसने लगी। अब मेरी नज़र जब इसके पैरों की तरफ गई तो मैंने देखा कि इसके पैर उल्टे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं माफ़ी मांगता रहा। वो हंसती रही। वो मुड़ मुड़ कर कभी अपने बच्चों की तरफ देखती और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने हिम्मत करके मोटरसाइकिल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तेज रफ्तारी से मेरी तरफ दौड़ी और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा मैं यहाँ से कभी नहीं आऊंगा। वो चीख कर कहने लगी, नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी नजर सामने एक दरख्त पर पड़ी तो उसके तीनों बच्चे सहमे हुए एक तरफ बैठे हुए थे। वो हंसते हुए अपने बच्चों की तरफ गई। मैं घबराहट में कोई कुरानी आयत भी भूल गया। जैसे ही वो बच्चों की तरफ बढ़ी, मैंने मौका देखकर जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भागा। मेरे जिस्म से ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म में जान ही नहीं है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने चौरंगी क्रॉस की तो आगे दो रास्ते थे। घबराहट में मैं ये भी भूल गया कि मुझे किस रास्ते पर जाना है कि अचानक वो फिर मेरे सामने आ गई और इस बार उसने इतना ज़ोर से धक्का दिया कि मेरे चेहरे और जिस्म पर बहुत सी रगड़ें लग गईं और मेरी मोटरसाइकिल एक तरफ गिर गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कह रही थी, तुम नहीं जा पाओगे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरा खून पी जाएगी, क्योंकि इसके हाथों की उंगलियों में लंबे लंबे नाखून देखकर वहशत से मेरा हाल बुरा हो चुका था। वो चिल्लाई और हुर्राती रही, अपनी गर्दन को कभी इस तरफ मोड़ती तो कभी उस तरफ। मैं उसकी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ जो देख रही थी, मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। अचानक एक वैन आकर रुकी। उसकी लाइटें मुझ पर पड़ी। ड्राइवर उतरकर मेरे पास आया। वो मोटरसाइकिल को एक तरफ गिरा हुआ देखकर ये समझा कि शायद मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया है। उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और पूछने लगा, क्या हुआ भाई, कोई मार गया है आपको? मेरे लबों में कुछ कहने की ताकत नहीं थी। उसने मुझे उठाकर गाड़ी में बिठाया और मेरी मोटरसाइकिल को एक तरफ खड़ी करके बोला, ये सुबह ले जाना, मैं अभी आपको अस्पताल पहुंचा देता हूं। और गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल जब उसने मुझे दी और मैंने पानी पिया तो थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने सारा किस्सा उसको बताया तो वो भी घबरा गया। मैंने कहा, बस मुझे गार्डन पर उतार दो, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसने मुझे मेरे घर के दरवाजे पर उतारा और चला गया। अब वक्त तकरीबन 4:30 का हो चुका था। मैंने दरवाज़ा बजाया तो बीवी ने दरवाज़ा खोला। वो ब्लड प्रेशर की वजह से बुरी तरह हाँप रही थी। कहने लगी, इतना फ़ोन तुमको कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वो रो रो कर कहने लगी, देखो देखो, फायजा बोल नहीं रही है, देखो ना, देखो वो कुछ कर भी नहीं रही है। मैंने दौड़कर आवाज़ लगाई, फायजा, फायजा, बोलो बेटा,
فائزہ بولو بیٹا. لیکن شاید مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی. اس دوران محلے کے کچھ لوگ امی ابو بھی آ گئے. گھر میں کہرام مچ گیا. میں نے ابو کو جب سارا قصہ سنایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، اور دوسرا ہی دن مجھے حضرت خلیل صاحب کے پاس، جو کہ ہمارے محلے کے خطیب تھے، لے گئے. خلیل صاحب نے جب مجھے دیکھا اور جب سارا قصہ سنا تو کہنے لگے، اللہ ہی نے تمہاری مدد فرمائی ہے، ورنہ تمہارا بچنا بہت مشکل تھا. اس چڑیل کا سایہ تم پر آ چکا ہے. یہ میرا تعویذ اپنے گلے میں ڈال لو. میں 3-4 دن تک سخت بخار میں رہا، لیکن میری بیٹی فائزہ میرے دیر سے آنے پر ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی. یہ میری زندگی کی ایسی داستان ہے جو کہ شاید مرتے دم تک میں نہیں بھولوں گا. خواتین و حضرات، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. اگر کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. اپنے مشوروں سے ضرور مطلع کریں. بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں. اگلی کہانی تک آدم راٹھوڑ کو دیں اجازت. خدا حافظ.